اگر کوئی شخص رزق کی کمی کا شکار ہے اور چاہتا ہے کہ رزق کی کمی دور ہو اور فراوانی حاصل ہو تو ویڈیو میں بتایا ہوا عمل کر لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق کی کمی دور ہوگی اور اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ یوں سمجھیے کہ رزق کو کھینچنے کے لیے یہ عمل مقناطیس کا کام کرتا ہے۔ یہ رزق کو اپنی جانب ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ عمل خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا اس کی تاثیر میں کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ آج لوگوں کے مسئلے مسائل اور جو پریشانیاں ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ جس سے لوگ دوچار ہیں وہ ہے رزق کی کمی۔ مہنگائی اتنی ہے کہ مزدور طبقے کے لیے گزارا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر کو تو مسلسل اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کا اگلا کھانا کہاں سے آئے گا۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، عجیب سی کیفیت ہے، ایک ذہنی بوجھ سا ہے جس کا وزن بہت زیادہ ہے جو انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ ایسے میں جو چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ کیا قرآن و سنت میں اس بارے میں کوئی رہنمائی ہے جس سے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اس بارے میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ اسلام میں جہاں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ جیسے اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح جو اس دین سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی گزارے تو اسے دنیا میں بھی خوشبختی اور سعادت مندی کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ رزق ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کھلا اور برکت والا رزق ملے، رزق کی کمی دور ہو، کبھی کوئی تنگی پریشانی نہ ہو، برکت والا حلال و کشادہ رزق ملے، ہمیشہ اس کی فراوانی رہے۔ تو یہ عمل ضرور کیجئے، انشاءاللہ رزق کہاں سے آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ بڑا بابرکت اور تیر بہدف عمل ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہتا اور وافر مقدار میں رزق ملتا ہے۔ اب انسان کی بنیادی ضرورت کی بات ہو اور قرآن و سنت میں اس پر بات نہ کی گئی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اچھی و خوشبختی والی زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ چنانچہ رزق میں برکت کے لیے قرآن پاک میں انسان کو جس چیز کا حکم فرمایا گیا اس میں ایک توبہ و استغفار ہے۔ در حقیقت استغفار ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے غصے، اس کی ناراضگی اور عذاب و قہر کا مستحق شخص اس کے غصے سے امن، ناراضگی سے رضامندی اور عذاب سے بخشش پا لیتا ہے۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ قرآن و حدیث سب میں اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو اور اس سے کام نہ بنے یہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استغفار کی اہمیت اور فضیلت کا بیان آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کلمہ توب سے لیا گیا ہے، اس کے معنی ہے رجوع کرنا، واپس آنا یا لوٹنا وغیرہ۔ شرعی اعتبار سے توبہ کا مطلب ہے اپنے کیے گئے گناہ پر پشیمان و شرمندہ ہونا اور گناہوں سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا۔ تو جب گناہ کرنے والا گناہ چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور خلوص نیت کے ساتھ شرمساری و ندامت کا اظہار کرے تو یہ توبہ کہلاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے تو آپ نے 6 چیزیں ارشاد فرمائی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم اور ارادہ کرنا۔ نمبر 6، جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھ لے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ اس میں ہماری زندگیوں کو بدلنے والی حیرت انگیز روحانی حکمتیں پوشیدہ ہے۔ اب کیسی حکمتیں ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میری اسی ٹاپک پر پچھلی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر مل جائیں گی۔ استغفار کا خاص عمل رزق کی کمی کو دور کرتا ہے اور برکت کا باعث بنتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کا ورد کیجئے، صبح و شام اسے پڑھیں، لیکن اس کے پڑھنے کے خاص طریقہ ہے جسے خاص طریقے پر ہی پڑھا جانا چاہیے، تبھی اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ استغفار پڑھنے کا خاص طریقہ نہیں جانتے تو میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ میری استغفار کے موضوع پر پچھلی ویڈیو لازمی دیکھیں، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ان ویڈیوز کا لنک کامنٹ باکس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں،
ان کا لنک بھی میں نے آپ کی سہولت کے لیے کامنٹ باکس میں دے دیا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ میں سے گریج فیبرک کا کوئی کاروباری دوست یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ کے لیے ایک اسپیشل آفر ہے۔ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے اور آپ کے پروفٹ مارجن میں اضافے کے لیے ہمارے پاس گریج فیبرک کی آن لائن سہولت موجود ہے۔ ہم آپ کو معیاری گریج فیبرک آپ کے گھر بیٹھے آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ نہ آپ کو مارکیٹ وزٹ کرنے کی ضرورت، نہ اچھے اور معیاری فیبرک کی تلاش میں اپنا ٹائم ضائع کرنے کی مصیبت، اور نہ ہی کسی اور جھنجھٹ میں پڑ کر اپنے بزنس پر کم توجہ دینے کی شکایت، کیونکہ اب آپ اپنے گھر بیٹھے آرام سے ہمیں اپنی مخصوص ضروریات بتا کر ہم سے معیاری فیبرک بآسانی منگوا سکتے ہیں۔ یاد رہے، آرڈر سے پہلے تمام معلومات دینی لازمی ہے۔ یہ معلومات اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ کو وہی فیبرک ملے جو آپ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا ایک ایک تھان، ایک ایک پیس سخت کوالٹی کنٹرول کے مراحل سے گزرتا ہے، جس میں ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ باقی نہ رہے اور آپ کو ایسا فیبرک ملے جو بے عیب ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ باقی آپ مزید معلومات کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ہم ان کے تسلی بخش جواب دیں گے۔